Ya
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست سارے چار یارم صحابہ اولاد علی مذہب حنفی ادارت ملت حضرت خلیل خاص پائے غوث اعظم بیر سایہ سرولی صدیق کے حسن جمال محمد فاروق ذلہ جلال محمد عثمان جائے شمع جمال محمد حیدر بہار باب مثال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لہو بکو قلم بکو تیرا وجود الکتاب گنبد آب کی رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرائع رو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت تیرے سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے مقام اور تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جسدو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب گا بشر
بڑھ کے ہے فراق، وصل میں مر گئے آرزو، ہجر میں لذت طلب، میں نے وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب، اور تازہ میرے ضمیر میں مار کر کون ہوا عشق تمام مصطفیٰ، عقل تمام بھولا، اور مرد خدا کا من عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام، تم دو صبح سے ہے کرتے زمانے کی روح، عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تھام، عشق کی تقویم میں اثر رواں کے سوا اور بھی زمانے ہیں جن کا نہیں کوئی نام، عشق دم جبریل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام، عشق کبیر جنود، عشق فقیہ حرم، عشق ہے ابن السبیل، اس کے ہزاروں مقام، عشق کی گرمی سے پیدل تمہیں تابناک، عشق ہے کفس الکرام، عشق ہے صحبائے خام، عشق کے اضراب سے نغمہ تارے حیات، عشق سے نور حیات، عشق سے نارے حیات، جس کے خلیل بھی ہے صبر حسین بھی ہے، مار گئے وجود میں بدر و حنین بھی ہے، اور عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو سروری خود قدر تصورات۔ معزز سامعین محترم، اسٹیج پر جلوہ گر مشائخ اعظام، علماء کرام اور مفکر اسلام علامہ مولانا محمد علی کریمی صاحب اور باقی تو ہمراہی ہیں اور ہر منزل کے ہیں، اسٹیج بھی لگ گیا ہے، میں بھی آ گیا ہوں، رات کا کافی سارا پیر بھی گزر چکا ہے، لیکن ہم سارے یہاں جمع کس لیے ہوئے ہیں؟ تو ہمارے امام نے فرمایا ہم آئے یہاں، ہم آئے یہاں، ہمارے لیے، ہم آئے یہاں، ہم آئے یہاں، ہم آئے یہاں، ہمارے لیے، اٹھے بھی وہاں ہمارے لیے، بس مقصد اتنا ہی ہے۔ ہمارے نئی بھائی کو کہہ گا جناب بہت سارا آپ نے خرچ کر دیا، رات کو ساؤنڈ بجتا رہا اور جناب اس کے اوپر ترانے پڑے جاتے رہے، یادیں پڑی جاتی رہی، تلاوت ہو رہی، تقریر مولانا صاحب آئے اور تقریریں ہوئی، ہمارے جناب پہلے خلیفہ اہل سنت جناب علامہ حضرت اسلام صاحب تقریر کرتے رہے، تو یہ آپ نے کیا کیا ہوا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات اپنے حبیب کے لیے بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات اپنے حبیب کے لیے بنائی ہے، اور ہم تو بس اپنا نام لکھوا رہے ہیں، اور یہ ممبر سجا ہوا ہے، اور اس ممبر کا مقصد کیا ہے؟ اس ممبر کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں کھڑے ہو کر حضور کی تعریفیں بیان کریں اور حضور کے دشمنوں کو جواب دیں، اور یہ ممبر کے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حسان کے لیے خود ممبر بچھوایا مسجد نبی کے اندر، خود مسجد نبی کے اندر حضور نے ممبر بچھوایا اور کہا حسان اوپر چڑھو اور میری شان بیان کرو اور میرے دشمنوں کو جواب دو، اور حضرت حسان کیا کر کے کہتے تھے واسطہ من کا لم ترا کر تو آئے نہیں واجمہ من کا لم ترا جیسے ساؤ فلکتا مبارک من کو نہایت کان میں کہا تو فلکتا کما تشاؤ، اور اگر حضرت حسان کا سنا دنیا لو سارے غور نہ سن لو، تھی کہتے ہو ساڑھے کو مال بڑا، ساڑھے کو دنیا بڑی، ساڑھے کو جناب اسمان بڑے، ساڑھے کو فوجا بڑھیا، ساری دنیا نے غور نہ سن لو، ساڑھے واسطے ایک فکرانی دنیا کی دن کافی کہ ساڑھے دنوں میں حضور کی محبت ہو رہی ہے۔ اور حضرت حسان جب حضور کی تعریف بیان کرتے حضور کی نعت پڑھتے اور میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دشمنوں کو جواب دیتے کہ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ان اللہ یؤید حسان بروح القدس کما يناسب قول فاخر رسول اللہ، فرمایا حسان سے تو ممبر پہ چڑھ کے میرے دشمنوں کو جواب دیتا، میری تعریف بیان کرتا، جبریل اس کی کوشش سے کھڑا رہتا کہ وہاں پہ حسان کیا بات ہے میری گل تو ہو گیا، اور بابا جی نے دسیا کہ پیر میرے
صاحب دس کے گئے کہ جڑا ختم نبوت اگر ہم کرے حضور کا دس اکثر تو اس کی پوسٹ ہو جاؤ بس ابھی تو اس لینڈ اپنی لینڈ سے بھی کرنے واسطے آیا ہے. باقی میں کیا اور میری حیثیت کیا اور ہم سب کی حیثیت کیا, ہم تو صرف ابھی لیکن رضا نے تو ختم سفر اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ اور خلق کا آقا بہت ہو گئے. بس ہم تو اپنی لائن سیدھی کرنے کے لیے آئے ہیں اور آج کی اس زمانے میں بھی ہم اپنی لائن سیدھی کر کے کھڑے ہیں. اور اس لیے کہ جب مشکل وقت آ جائے, مشکل حالات آ جائیں, مشکل اوقات آ جائیں اور جناب کوئی امتحان کی پڑ جائے تو پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حسین کے صف والے کون ہیں اور صوفی کون ہے اور یزیدی کون ہے. بس ہم تو یہ اپنی سب کو امام حسین کی سب کے پیچھے کھڑے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. باقی اور کوئی مقصد نہیں یار, مر کہنے نہیں جانا. جڑا کہتا سی جناب میں امریکہ میں اڈے کرنے پرویز مشرف نہیں مر گیا, مر گیا نہیں مر گیا, سارے لینڈ تک جاؤ سارے مر گئے, ساڑھے بڑے بھی ٹوٹ گئے. ایسی کوئی شک نہیں کہ بابا جی دنیا سے چل گئے, بولو بندہ نہیں ہاں بان ٹوٹ جانا, لیکن بندہ دنیا کو جاوے تو چاہتے نہ کہ دنیا کو چلے جانا, لیکن بندہ زندگی جیوے بھی تو حضور کے نام سے اور مرے بھی تو حضور کے نام سے. اور اجے کل یوم اقبال جو گیا قوم شاید پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے. اقبال میں جان دو لب پہ آتی والا اقبال نہیں, ہاں تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. کیا تو نے سہارا مشینوں کو یکتا قبر میں نظر میں آذان سحر میں طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو وہ سوچ اس نے پایا انہیں کے جگر میں. علامہ اقبال کو ہوتے ہیں, علامہ اقبال یہ لوگ کہتے ہیں کہ مولویوں نے جھگڑے بڑھائے ہیں اور جناب مولوی بڑے ڈاٹے دین کے بارے میں اور جناب ہر وقت اگے آگے رکھتے کہتے ہیں حضور کی گل کرو, دین کی گل کرو, جناب ہر حضور اسلام کی گل کرو, شریعت کی گل کرو. یہ بات نہیں کرنا چاہیے. بات اللہ سانس سے ملت کا حیات مشکل برگو سانس کائنات مشکل. یہ بات اللہ امت مسلمہ پوری دنیا سے ہر نظام کو سیکولرزم کو جناب کمیونسٹ کو جناب لبرلزم کو جب نام لے آپ جمہوریت کو خلافی نظام کو ہر چیز کو لے کر ساری بات میں حل کیے کہ سانس میں مل جاتا حیات مشکل برگو سانس کائنات مشکل. کے بعد اللہ امت مسلمہ کو سارے دامن چھوڑ کے حضور کے دامن رحمت کا بابا ہونا اور اقبال اگر ہو گیا تو پھر نہیں پڑے گا. ایسا اور پھر عام میں آ گیا نا, ورنہ ایک لفظ کا ایک مول ہی کوئی نہیں. اقبال نے کیا کی محمد سے وفا ہوئے تو ہم سے ایسا اگر اقبال نے پتہ دے لفظ کیا نا کہ محمد سے وفا ہوئے جیسی سمجھے بدل کی اقبال کہنا اس کا عملی جامع کسی دیکھنا کہ امیر المجاہدین کی محمد سے کرنی ہمیں کیا آگے کرنی کہ سامنے دشمن بھی ہو اور جناب سارے کٹھے مل کر اور کہتے اسلام عمل کا درس دیتا ہے کہ بابا جی پیر شیر سے بیٹھ کر کے آگے کرنا کیا اسلام عمل کا درس ضرور دیتا ہے. جب بلال بابے کی چھت کے اوپر ہو اسلام تلوار کا حکم دیتا ہے, جب بلال کو اسلام مکے کی گلیوں میں مارتا ہے. پوری امت مسلمہ کو انسانیت کے نام پر, سیکولرزم کے نام پر اور جناب بڑے ہمدرد ہیں ہمارے لوگ بھی طرح دو کتابیں پڑھی نہیں جناب, دو کتابیں انہوں نے کیا پڑھی تھی, دو انگریزی کے لفظ پڑھے نہیں. وہ بھی مغرب والے بڑے انصاف پسند ہیں اور وہ جناب بڑے انسانیت ہمدرد ہیں. لگ کیا پتہ انسانیت کی ہمدردی کا, لگ کیا پتہ انسانیت کی ہمدردی کا. اسی کہیے کہ ساڑھے آقا مولا انسانیت کی ہمدردی یہی ہے کہ اگر وہ کہیں کہ عورت ملک سے مفاد کر جاتا ہے تو کہیں کہ ایٹم بم مار
کر دیے، لیکن ایمان کہنا کیا نہیں اور کوئی مطلبی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں منتظر کب سے اہل حرم کے سومنات، ایمان کہنا کوئی مطلبی نہیں، کوئی محمود مطلبی کوئی نہیں، کوئی شہاب الدین غوری کوئی نہیں. کون کہنے بابا جی نے کہا غوری آیا، کون مذاق اڑانے سے کہ غوری آیا؟ میں کہا بچوں غوری نہیں آیا تو کشمیر لٹ گیا، غوری نہیں آیا تو فلسطین لٹ گیا، غوری نہیں آیا تو جناب افغانستان میں جناب امریکہ بدماشی کرتا رہا، غوری نہیں آیا تو آج غزہ سے 2 چیزیں بچے سے بھی پچھڑے اتر گئے. یہ غوری آیا ہوگا تو پھر ان کا نہ بندی پھر تو جناب افناف سے آتا ہے لالوں کا جواب آپ ہے. بس مسلمانوں یہ یاد رکھنا جڑا دین تمہیں بابا جی دس کے گئے اللہ کی قسم دین ہوئی ہے، بے شک نہ اس کو دائیں کوئی نہ اس کو بائیں کوئی، دین ہوئی ہے. بات کہتا تو بدل گیا تو بہتر کے بدل گئی شریعت. بات کہتا ہے دین تو نہ بدل، دین کی اساس تو نہ بدل، جہاد تو نہ بدل، افکار تو نہ بدل، نظریات تو نہ بدل. کہتا تو بدل گیا تیرے اندر تبدیلی آئی، کہتا تو بدل گیا تو بہتر کے بدل گئی شریعت. کہتا تو بدل گیا تو سارے بدل جی چھوڑو گیا جناب انہوں نے بنایا ہوگا. ایک بڑی جذباتی مسلمان قوم ہے، میں کہا جھگڑا جذبات کاٹ دیں گے تو پھر کربلا کدھر جائے گا؟ یہ جذبات کاٹ دیں گے تو پھر بدل کیے، یہ جذبات کاٹ دیں گے تو پھر بہت کیے، خندق کیے، مرشد کیے، مختلف کیے. یہ جذبات کاٹ دیں گے تو سلطان محمد فاتح کا تسلیم دنیا پتا کرنا کیے، یہ جذبات کاٹ دیں گے تو صلاح الدین ایوبی کا بیت المقدس جانا کیے. آج پورے میں جذبات تو خالی ہویا اور کہتے جذباتی بڑے. میں کہتا ہوں یہ جذباتی نہیں ہے، تھی اگے لگو، تھی بڑے عمل پسند ہو، بڑے مفکرانہ سوچ ہو، سارے لڑ جاؤ، پوری دنیا میں مفکر لڑ جاؤ، جا کے کوئی سمجھاؤ کہ اے انسان، اے جناب ترکی میں بچے، اے خواتین، اے ہسپتال، اے ریسٹورینٹ، اے سڑکوں، اے عام آبادی، ایسے بمباری نہ کرو. اسرائیل کسی کی گل سننے واسطے تیار نہیں، بلکہ دھمکیاں دے رہا کہ میں آئٹم بم چھوڑ دینا. میں کہ تھوڑی گل نہیں منتے، کہنے کی نہیں منتے، میں کہ آئٹم بم کی چابی دو سانو. اور پوری دنیا کے اندر کتنے ہیں دینی رہنما اپنے آپ کو کر رہے ہیں، سیاسی رہنما کر رہے ہیں، سماجی کر رہے ہیں، جناب انٹرنیشنل لیڈر ہو، نیشنل لیڈر ہو. قرآن سینکڑوں بار جہاد کا حکم آیا، قرآن سینکڑوں بار کتاب کا حکم آیا. جیسے ایک کے منہ سے زبان نہیں پھٹتی کہ جناب ایکل جہاد کی گل کریں. علامہ اقبال کہنا زندہ قوت کی جہاں میں یہی توحید کبھی، زندہ قوت کی جہاں میں یہی توحید کبھی. آج کیا ہے بدل ایک مسئلہ ہے علم کلام، اور کہنا ہے میرے سپاہ میں نے تیری سپاہ دیکھی ہے. کہنا ہے جانتا تو لکھن دو جب لگتا ہے کہ لکھن تو جناب گولیاں بھی، شہر بھی، کریکڈاؤن بھی، پرچے بھی، دہشت گردیاں بھی، فوج شڈول بھی، کیا ہے حقوق کے غلام مل رہے ہیں. کہنا ہے میرے سپاہ میں نے تیری سپاہ دیکھی ہے، قل هو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام. کہنا تو لڑ نہیں سکتا تیرے اندر کا محمد نبی کے دین کی غیرت نہیں، لڑ کوئی سکتا، لڑ بھاوے پیچھے سے بیٹھا ہوئے پورے دفعہ نہ لڑ جاتا. بات اللہ کیوں لڑا؟ کہنا فقر انسان پہ چڑھتی ہے جب تیرے ہوتی ایک سپاہی کی درد کرتی ہے سارے سپاہ. کہنا اسلام جڑے گل کرنا، اسلام جڑے کی گل کرنا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے میری تصدیق کر دیں گے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر نہیں مانگے، ایک جنا بن گیا. آپ کو کیا ایک جنا بن گیا. اور پھر سارے امام نے کی کیا؟ فارغ حق و باطل امام الخدا، ایک مقبول شدت پہ لاکھوں سلام، اور ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت میں لاکھوں سلام. وہ عمر جس کے آدھا پشادہ سفر اور خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. ہاں اسلام بولتے جناب نمبر چھوڑنے کا قائل نہیں ہے. اسلام جڑے کرتا جنت نہیں آئی یار نیچے سے بیٹھا گا کہ پوری دنیا میں جواب اہم کر کے مسجد رحمت اللہ علیہ جمعے والے خطبہ دے کہ واشنگٹن میں ڈی سی جناب ترجمہ کر کے سنن کے بابا کہنا چاہیے. بابا نے کہا کہ کچھ نہیں کہتے، بس اب یہ نہیں کہتے کہ میرے ہاتھ کو جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن میرے پاؤں سے اٹھتی تھی یہی گردش زمان. بس ایسے کہنا اور کی کہنا یار ملنے دسو
غزہ میں بھی شہید ہو رہے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں شہید ہو گئے اور مر جانا ایک قسم یقین ہے کہ ایسا ساری زندگی زندہ رہنا. اور جب رانا سانگا کے مقابلے ظہیر الدین بابر آیا اور رانا سانگا کو 80,000 کی فوج ایسے واسطے ایک بات کہنا مقصد کوئی نہیں ذکر و فکر و صبح گاہی میں اور پختہ کر دو ان کو مزاج خانقاہی میں. ایک بات کہنا ہے مسلمانوں بچے جوانوں کو یہ نہیں دسنا کہ جناب خالد بن ولید کے ہاتھ سے 8 تلواروں کو لٹیاں کہنا ہے دسو فیسٹیول مناؤ انہوں دسو جناب بہارا کی بسنتا مناؤ انہوں دسو جناب کھاتے کھاؤ انہوں نے یہ نہیں دسنا کہ خالد بن ولید کے ہاتھ سے 8 تلواروں کتنے لٹیاں انہوں نے یہ نہیں دسنا کہ نعمان بن مقرن نے اپنے میدنا جب سے دربار اپنے میدنا اس کے قالی میں سوراخ لگے بھی تھے انہوں نے نہیں دسنا کہ جگہ جہاں کا حضرت درار بن اکبر اپنے سرا اتار کے کیوں رکھتے سن انہوں نے نہیں دسنا کہ مولا کائنات نے خیبر اور دروازہ کے 70 بندے ہلا سکے انہوں نے اپنے ہاتھ سے کیوں چکیا. بات کہتا ہے محکوم کے حق میں یہی کرتی ہے. بات کہتا ہے محکوم قوم رکھنا ہے جی کہا ہے لوگ کے سرنجی نے اپنے بسر سے منظر وہ طلب کر کے آنکھ نہ ہو کبھی شہر سینے میں رہے راز ملوکانہ کو بہتر کرتے نہیں محکوم کو کبھی دے ہو سکتے. کہنا ہے کہ آج انہوں نے کہہ رکھی مسلمانوں نے جناب اپنے پتن کو کہہ رکھا مسلمانوں کو سدا غلام رکھنا انہیں کیا ہے مسلمان غلام نہیں رہتے ایک دن سفیرہ ہونا دار لگے پاؤ رکھ دینا انہیں کیا ہے سارا کفر ہو گئے انہیں کیا ہے غلام رہتے انہیں کیا کہ خندق کھود کے پیٹ سے پتھر باندھ کے جناب سرکار مشکل دے گئے اپنے دن انہیں کیا ہے سدا غلام رکھنا انہیں کیا ہے غلام نہیں رہتے ایک جناب کشتیاں جلا کے سفید پہنچ جاتے انہیں کیا ہے غلام رکھنا انہیں کیا ہے غلام نہیں رہتے ایک 17 سال کی عمر کیبل چند لاکھ اسلام بن جناب جھنڈا ڈال دیں انہیں کیا ہے غلام رکھنا انہیں کیا کیسے رکھنا انہیں کیا کہ وہ گنا پڑھانے کے لیے کفر کرتے اسلام میں سخت نہیں ہے. اسلام جناب یہ بات نہیں کرتا اسلام سے ہاتھ حکم نہیں کرتا اسلام جناب بنا نہیں کرتا جناب کے پاکستان بچاؤ دین لے آؤ بنا لے آؤ تاکہ اسلام اور جہاد کو اور امت مسلمہ کی غیرت کو اندر سے نکالو. ان کو یہ نہیں بتانا اس کا منظر کو طلب کر کے آنکھ نہ ہو کبھی شہر اس کا کیا اس کا تعلیم کے کردار میں ڈال کر اس کی خودی بات کرنا سبق کیا کرتا ہے میڈیا صبح شام جناب نام لحاظ جبرن صبح شام نام لحاظ گورو زدہ مولوی صبح شام نام لحاظ جبرن جناب گورو زدہ پیر صبح شام ایسی لگا کرے ایسی جناب ایک بابا جی نے راجا میں کر چلو اچھی غلط سے اگے لگو نا یہ بابا جی کر دیں گے تھوڑے کو ہے کی تھوڑے کو ہے کی بات کرنا تیری دوا نہ جنیوا نہ لندن میں کہنا تیری دوا لندن میں کی گئی اقوام متحدہ کی گئی افرن کی نتیجہ پنجہ یہود میں ہے اور میں نے سنا ہے غلامی سے امتوں کی نجات خودی کی پرورش و لذت نمود میں ہے. کنہیں خودی کی پرورش ہے کبھی فیضآباد جا کے نہیں سمجھ آئی خودی کی پرورش کیسے آ گئی کبھی فیضآباد جا کے کبھی وزیر آباد جا کے کبھی ناموز رسالت کے لیے جا کے کبھی ختم حکومت کے لیے جا کے کبھی جیلوں میں جا کے اور پھر حال میں جیلوں میں جا کے میں بابا جی حکام میں مل گیا میں حکام میں تعلق کہنے چاہیے بڑے ظالمن ایک بندے نہیں بخشتے جناب پکڑ کے کام کرتے ہیں کہ مسکراتے کہنے لگے جھلیا سے میں نے چلنا اصا حضور کی محبت کے لوگ جان پیتے جڑا نشہ مرن کو بعد نہیں نسنا ایک گرفتاریوں سے کوئی کہنا لے جانا پھر سن جس کام میں بھی نہ گئی شورش اپنے دلوں کی اب سنگ مقامہ ہے ایسا شدت علامہ تعلیم کے مزاج میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو سیدھا چاہے سے اس کا کی مطلب ہے پتہ کون ہو جائے ملائم تو چاہے جدھر پہ پچھلے دنوں پاکستان کا وزیر اعظم لاہور کی ایک لمس یونیورسٹی اس کے اندر گیا اور فلسطین کے اس دن میں نے ڈیوٹی کرائی کہ 850 افراد بچے بندے جناب بیویاں سمیت اس دن شہید ہوئے سن لیکن اور مسلمانوں کا بچہ کھڑا ہو کے کہہ رہی تھی کہ وہ جگہ والوں نے جناب عیسائیوں کے چرچ کو آگ لگی میں نے کہا ہم ہوتے تو تجھے بھی آگ لگاتے بچے نظر نہیں آتے وہ تجھے مائیں روتی ہوئی نظر نہیں آتی کہتا سونے کا حوالہ ہو تو مٹی کا کہتا ہے مسلمانوں کا بچہ تھی لیکن خراب کر گئی شاہی بچے کو صحبت
دہشت گرد اج اسرائیل کو دہشت گرد کہہ رہے اج کہہ رہے بشمول پاکستانی حکومت سمیت جاتے ہیں کوئی مولوی کوئی پیر کیوں لندن دے ویزے بند ہو جان کے میں نے کیا بڑی یاد آئی ایک بندہ کہنا جی اسی بابا جی نہ ٹرتے تو ضرور لیکن وہ بابا جی نہ ٹرنا ہے کہ باہر کے ویزے بند ہو جاتے ہیں لندن امریکہ یورپ سے میں چوکیا میں کیا حضرت جی خادم حسین نہ ٹرے بندہ تو لندن سے یورپ کے ویزے بند ہو جان تو میرے خلاف کوئی امام حسین نہ کے تو نسی سے پانی نہیں بند کربلا ہوئے تو کہڑا حسین ہے جڑا اسلام کے نام سے سارا کچھ کھا کے اے میں آگے سے کھڑیا اے بھی اسلام دا اے بھی اسلام دا اے بھی اسلام دا اے بھی اسلام دا سارا کچھ میرے کو اے بھی اسلام دا ذاتی حیثیت کوئی شے نہیں لیکن جب اسلام کی باری آئے تو میرے پاس کہتا یہ نادان یہ مصرا لکھ دیا کسی شوق میں محراب مسجد پر یہ مصرا لکھ دیا کسی شوق میں محراب مسجد پر یہ نادان جن کے سجدوں میں جب سے قیام آیا بات کہنا کہ جو فرون کی باری تھی تو صرف ایک جناب تھے بیٹھے ہوئے آج کوئی امت مسلمان کوئی کرنے وچار نہیں اس بات سے کہنے لوگ آپ کے سو رہے ہیں وہ فلسطین والے نا میں کہ یاد رکھی دن سدا ایک بار جیسے نہیں رہتے اگر دوسرا گانیے نالے جیتا کہ کوئی بات نہیں ہے گانیوں سے بمباری ہوئی ابھی تو محفوظ ہے نا یاد رکھیے آج فلسطینی مشکل چل کل جب تم مشکل چاہے تو پھر لینا کہ ان میں ملوں گا آج موقع انہوں نے اٹھے سن دو انہوں نے پتا لگے کہ بات کرنا ایک حرم کی آسمانی کے لیے نیل کے ساحل سے تاب آفا کے کاٹ کر کہنا اٹھے مسلیا فریاد سے افرنگ کے لاویزی افرنگ فریاد سے شیرینیوں پرویزی افرنگ عالم ہمارا میانت چلیزی افرنگ میں بار حرم آگ مقامی میں جہاں پھر اب خواب کرو خواب کرو خواب کرو پھر یاد کرنا اٹھے مسلمانہ اپنے حرم کی خود عبادت کر کہنا تینوں امیدیں انہیں کفن تو نہ توڑ انہیں اقوام متحدہ بول اور ایسی بڑی سوچی کرتی ہوئی تھی کہ اقوام متحدہ کا اجلاس 3 دن جاری کے بعد بلا کسی نتیجے کے منسوخ ہو گیا ختم ہو گیا میں کیا ایک جان نتیجہ بنانا چاہتا ہاں میں کیا ایک عیسائی نے پتھر مار کے بیٹھے ایک انہوں نے کتے نے پتھر مار کے بیٹھے کسی نے جناب نتیجہ نکل کے آئے گا انہوں نے جناب بائیڈن نہیں ہوگا یا میڈیا چاہے گا کہ ہم جناب چھوڑے گے نہیں میں کہہ یہ جناب مسلمان ہے جس کا کہاں سے دل کرتا ہے وہ کاٹ کے رکھ دیتا ہے اس لیے ایک بات کرتا ہے مسلمان شان محبوبی نمان خالد و فاروق و ایوبی نمان بات کرتا مسلمانوں کی فاروق اعظم کا غلام نہیں گیا انہیں کوئی خالد بن ولید کی جلوار نہیں پڑیا کوئی طارق بن زیاد کی نجار کوئی نہیں کتوں بنا کے اقبال یقین کہتا یہ حکمت ملکوت کی یہ علم نہ ہوتی حرم کے درد کا درمان نہیں تو کچھ بھی نہیں کہتا لکھ دو لٹریچر بھر دو سارا کچھ کر دو جناب بچے کو جدید تعلیم پڑھا دو مصریوں نے بھی پڑھایا جناب فلسطینیوں نے بھی پڑھایا آخر کم تو جناب محمد عربی کا جہاد آ رہا میرے آزار اندر اور جناب ابو بیدر جناب کا جرنیل ہے انہوں نے پوچھا کہ کتنا جذبہ لیا انہوں نے کہا کہ شہیدہ سے بچے کو تیار کر کے لے آیا اور انہوں نے جناب ٹریننگ دی تھی اور انہوں نے دسیا کہ کچھ ہی بیت المقدس کے بارے تو باقی ساری امت مسلمہ مر گئی اللہ اکبر اور بابا جی کا جسم سے تو میں صلاح الدین ایوبی کی قبر سے حاضر ہوا تھی کیونکہ جناب ایلچر ایسے تختی دینار ہے دیوار کے سامنے انہوں نے کہا حاضر دین آیا متا یہ سال سے نہیں کہ جس دن صلاح الدین ایوبی مریا ایک شخص مریا جس دن صلاح الدین ایوبی مریا تھی اس دن پوری امت مر گئی اور آج واقعی مردہ نا ستام الاسلامی ممالک چلے اور ستام الاسلامی مردے کسی ایک کے اندر بھی ہے اس ایک کے اندر بھی جس کو اچھی بڑا جناب اٹھا کے لیا فلاں فلاں اور سارے بات کے نام میں حکم نصارا اور تمدن میں حلول یہ وہ مسلم ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے جاؤ آج یہودی جناب ایکٹر کے ملک ہے اور اپنے عرب اور جناب اقبال جناب دیکھ کے فکر عرب کو فرنگی تخیلات اقبال جناب فکر عرب کو دیکھ کے فکر عرب کو فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال انہوں نے ڈر انہوں نے تو ضلع کو نہیں ہوتا میں عرب ہو گیا انہوں نے تو کچھ نہیں رہنا انہوں نے تو یہودی کی مثال ہے انہوں نے تو ٹیمپل بھی بنا ہے میرے حضرت فاروق اعظم نے جنہیں جناب سارے یہودیوں اور عیسائیوں کو پڑھیا انہوں نے دوبارہ نام کے رکھایا لیکن ابھی تک کلمہ پڑھ گیا نا ساڑھے کا تسلیم بھی نہیں کیا ہوا پھر سانس کہڑی
مدد نہیں کرتے. اچھا چلو فلسطینی کا دور سن کہنے لگے اتنے جا نہیں سکتے. میں کہتا تھا کشمیر واسطے کی بس ایک قوم کو جناب قوم بھی بڑی ساتھی اور جناب تھوڑی گل تو نہیں کر رہا لیکن قوم بھی قیمے کے نام بھی مارے ایک بریانی کے پلیٹ جناب اتنے مارے میرے ایسا جناب قوم کے زمین ایک بریانی کی پلیٹ اور ایک جناب قیمے کا نام اور ایک 5000 کا نوٹ ہو گئے. اس قوم کو میں امید نہیں رکھا کہ جناب وہ قوم پھر زندہ ہوئے گی اور زندہ قوموں کی یہ باتیں نہیں ہوتی. زندہ قومیں کو اپنا خون دے کر اپنے نظریات کی ابیانی کرتے ہیں. آج تک وہ حماس نے حملہ کیا ہے اس کے اوپر اسرائیل کے اوپر اور جواب انہوں نے ہزاروں مار دی ہے. میں نے کسی ایک فلسطینی کو بھی یہ کہتے نہیں سنا کہ حماس نے ہمیں بتا دیتا. اچھا اگر کسی کو نہیں یقین تو پھر قرآن کی آج کیا دس رہا ایک جا کے ایسا پڑھ نہیں ہے تو ہمارے اس کو بعد میں 9,000 قرآن کی تفسیر جا کے پڑھ لینا جو نہیں چاہے محمد علی کریم صاحب کو آگے پڑھ لینا. اللہ کی قسم ہے قرآن پڑھنے تو بعد بچہ سچی منافق ہے وہ مسلمان. ہاں قرآن کہتا ہے جب کتب آ گئی قرآن کا وہ پورا ہوتا ہے جب اسی انہوں نے کہتے ہیں جہاز پہاڑی کا فرق ہو گیا لڑو منافقت کہ یاد ہے کیوں نہیں زیادہ مدد کی پھر آپ کہتا جینا تو ہوئے گا آخر دیکھے ایک جینا تو بڑا تھوڑا گیا لیکن میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی میری اپنی امت کو کس سے شاہ ڈال گئی ایک جناب صرف ایک مبتلا نہیں ہوئے گی حضور نے فرمایا میرے اپنی امت کو ڈالے کہ بہن سے مبتلا ہو جائے گی. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بہن کی ہے حالانکہ غلطی ہونے کے باوجود اگر فاروق اعظم عربی عثمان غنی عربی مولا کائنات عربی سارے عربی لیکن تیرے آگے ہے جو دبے رہتے خوشحال کے بڑے بڑے. ہاں دیکھو وہ زبان جس کو سب کو کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام اور وہ دہن جس کی ہر بات وہی ہے خدا ہر چیز آفتہ قرآن کی ہے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آج پوری امت مسلمہ ساڑھے سارے مبتلا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب دنیا وکراہیت الموت فرمایا مجھے دنیا کی محبت غالب آ جائے گی اور موت کا ڈر آ جائے گا. بابا جی کہتے سر میں تو کوئی ایسا مسلمان نہیں دیکھا جنہوں موت دیکھ کے پیچھے ہٹی ہوئے. بابا جی کہتے ہیں ایک بار بھی روتا گیا کہ میں ایسا مسلمان کوئی نہیں دیکھا جنہوں موت دیکھ کے پیچھے ہٹی ہوئے. بابا جی نے کہا میں فیض آباد سے ہزارہ بندے کیا کر کے گیا جنہوں نے موت دیکھ کے پیچھے ہٹی. اور باقی سیاسی پارٹیاں میری تنقید کرتے ہیں. میں کہا چلیا تیری دنیا ایک چاہیے تیری دنیا ایک جناب نواز شریف سے جا کے ختم ہو جاتی ایک نور لیگ سے جا کے ختم ہو جاتی اور جناب عمران سے جا کے ختم ہو جاتی ہے کسی بھی سیاسی پارٹی سے. میں کہا چلیا ایک بات کہتا ہر ملک کے باہر کہ ہر ملک مل کے خدا مایا اور اسلام کی گل کر جناب اگر انسان سے بچے پیچھے لگ جائیں گے لیکن پاک کیا اسلام کا نقصان کیا اگر اسی دین کا نقصان کیا یہاں کے مقابلے جب دین کی گل کرو تو اپنے لیڈر کی گل کریں گے اور اس طرح منافق کر جب حضور سے جہاد کی گل کرتے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو لے کے گئے میدان جتنے حاجی گئے انہوں نے پتا جڑے حج کر کے آئے میدان مدینہ پاک کو 3 مہینے اور منافق جڑے سن وہ 1.5 مہینے تو واپس آ گیا مقام شوق تو یہ منافقت کا کام ہوتا کہ جناب نہیں گل کرو پاور شو یہ تو اپنے واسطے لگے ہوئے. اللہ کی قسم میں منافقت ہوئی ایسی حضور جب لشکر لے کے جا رہے ہیں کہ منافقت نے کہے کہ پاور شو ہو رہا ہے جناب کوئی مطلب نہیں ہے تو اپنے واسطے لگے ہوئے. اور قرآن نے کیا یقولون لرجعنا الى المدینہ لیخرجن العبد منها الاذى انہوں نے یہی کہا اسی جاواں گے واپس مسجد جناب عزت آ رہے ہیں زمینوں اٹھا دیں گے. میرے حبیب وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا يعلمون. اے منافق کا کام ہوتا یہ مقام شوق تو واپس آ گئے کہ جڑے غلام سن میرے آقا نے پوچھا جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے کہ نہیں. حضرت صاحب سے معاف کرے آج کی سارے کو کچھ کو جانا چاہیے کہ نہیں. دل حبال من شیتا وقت حبال من شیتا صالح من شیتا عادل من شیتا خود میں نوال راما شیتا بات راما شیتا یا رسول اللہ قدر طے کریا حکم دے گھوڑے سمندر میں ڈال دیں گے حکم دے کہ اثر کثر نہ جان چھڑ کے رکھ دیں گے حکم دے گھوڑے تارے بھی لڑیں گے بال بھی لڑیں گے آگے بھی لڑیں گے پیچھے بھی لڑیں گے پہلے دماغ تک گھوڑے سے ٹکٹ کر لا کے رکھ دیں گے.
بس ایک باتیں اسلام نہ وفا ہونی چاہیے. صحابہ کو نہ اس ٹائم گھوڑے سن جڑے سمندر پڑے سن, نہ اتنے لشکر سن جڑے کیسر کسرا لڑانے سن, لیکن دعا قبول ہو گئی, جذبات قبول ہو گئے. حضرت صاحب کے نبی وقات کی قیادت میں صحابہ نے گھوڑے سمندر میں پائے. بس ایسی بات ہے. بابا جی کہتے تھے نا اس کا دین لانا تو دین اپنی پاور رکھتا, اللہ کی قسم ہے اسلام اپنی پاور رکھتا. اور جب اگر اسلام اپنی پاور میں رکھتا ہوتا تو میں تمہارے سامنے ایسے کھڑا نہ ہوتا. اب جا کے کہتے نا ہم نے سب کچھ ختم کیا جناب, ہم نے ہر چیز لپیٹ کے رکھی ہے, اب تو آپ لپیٹ کا پیٹ نہیں لگا سکیں گے. میں پھر مسکرایا, میں کہا بلے شاہ پتہ تب لگتی جب چڑیا یہ ہاتھ مارنا. جب حضور سے غلاموں نہ تھوڑا واسطہ پڑے گا گل تو ادو بڑھے گا. اور تو جناب ہتھڑی لا کے جناب اسے گولیاں کے پتور رکھ کے کرنا ایسے وہ تو پھر سیاسی نہیں بنتی, لیکن اتنے بھی سارے جوان تو پھر جوان رہے ہیں. سارے حضور سے غلام کا غلام رہے جڑے کہتے سر اسی آزادی کی جنگ لڑنی, وہ تو روندے رہے جیلوں سے واپس آئے. ساڈا ایک بندہ بھی روندے رہے نہیں کیا مزید اور سوچ آیا انہیں کہا ستم کرے گا ہمیں آزمائے تو پیر آزما ہم دیر آزمائے. آپ ایسی بات ہے. اور یہ یاد رکھنا کائنات عزت نہ دیا جا سکتا تو حضور کے نام سے ماں جان اللہ ہو رہے میں انسان پہ نہیں جاؤ گی. مفسر بھی بیٹھے ہیں, علماء بھی بیٹھے ہیں. اللہ نے کسی نے دو دل نہیں بنائے لیکن دل ایک ہی بنایا ہے, اور جس میں یہ نہ ہو وہ جگہ خوب خر کی ہے. دل میں محبت حبیب کی نہ ہو وہ جگہ خوب و خر کی ہے. اللہ تعالیٰ نے جناب دل کی بنایا اور دل میں حضور کی محبت رہنی چاہیے. بات ہو کسی شاید آپ نہیں بنایا. اور جس دل میں ٹیڑھا نہ ہوئے وہ تو یہاں سارا کوئی ایسا کام رکھ کے بھی لتا کمی جا رہی ہے. یہ ایسے نہیں کر رہے بڑے بڑے لوگ سابقہ اسپیکر اسمبلی قومی اسمبلی انہیں کیا کہ لتا کم نہیں ہوتا. یہ تو انہوں نے کہا تاریخ دسن میں گناہگار ہے نا, اسی کا دسن میں گناہگار ہے. یہ مسلمان کرنے لگے لتا کم نہیں ہوں بیکاون رانا سانگا کے مطابق اپنی ہزار لشکر رانا سانگا کو, اور اگر ظہیر الدین بابر کو 12,000 کا لشکر, اور ظہیر الدین بابر اکثر لشکر کے سامنے کھڑا ہو گیا. انہیں کیا ہونے ساری جنگ ہونی اور اپنی تعداد جتنے کہ جناب انہوں نے 80,000 اسی 12,000 سارے شہید ہو جاؤں گے. ہو سکتا سانو کفن بھی نہ ملن, ساری لاشوں بھی دفنانے والا کوئی نہ ہوئے. سانگا سے کتنا لوٹ کے چھوڑ دیا ایسی مر جاؤں گے. پوری فوج بوزری چھا گئی. انہیں کہا سارے میں یقین ہو گیا کہ مرنا. انہیں کہا ذرا آؤ ہو شان نہ مرنا. تاریخ گوائے 12,000 میں 80,000 میں شکست دے گا. بات ایسی بات ہے. اور ذرا ساری زندگی جان ہم اس میں رسول عمل کر رہے ہیں. میں کہا کچھ جانتا ہے اس میں رسول ہے کہ اور پتھر جناب پیٹ سے بن کے صحابہ نے تو کیا اس کی یاترا پتھر پیٹ سے بنے. میرے آقا نے جب اپنے کمرے عمر کو زمین گزاری تو پھر 2 بجے ہوئے تھے. تیری ہر ادا پہ ہے جا فدا, مجھے ہر ادا نے بتا دیا, کوئی گسا ہوا نہ ہوگا شاہ تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم. جڑی قوم داغا واسطے دیا میں دے نا وہ قوم ہے نا کبھی کہ جناب ساری عزت دار ساری غیرت کی کر گئی. غیرت نہیں تو پھر جناب بھوکے نہیں, بھوکی غیرت کی ہوتی. ہاں بھوکی عزت کی ہوتی. اگر غیرت نہیں تو پھر اس باری سارے کو منہ چھپا کے جناب منہ ہٹا کے حضور کے بعد منہ کرو. ایک میری شاعر کائنات کی ہر نعمت کا جناب پیرا میں موجود ہو, لیکن چاہتے تھے کہ اسلام پر منہ کرو سیدھا. ہاں ایک بات کہتا حق رہا بس سجدے سلم آنا بتاؤ. بات کرتا تو عید آوے تو سجدے بھی کر چھڑے, جب رمضان آوے تو سجدے بھی کر چھڑے, جناب جمعہ آوے تو جمعہ بھی کر چھڑیا. کہتا حق رہا بس سجدے سلم آنا بتاؤ سے بہتر ہے چراغ حرم و غیر بجا دو. کہتا اے تاننا اے اللہ تعالیٰ جناب اپنی طرف کوشش نہ کر کے میں جناب اگر ادھر منافقت کر کے اپنا گزارا کر رہا ہوں. کہتا اس طرح نہیں ہو سکتا کہ تو حق نہیں مانے اور جناب سجدے بھی کرے اور سلم و طواف بھی کرے. کہتا نہیں ایک کو سزا. کہتا باطل کو ہی پسند ہے حق لا شریک, اور شرکت میام حق و باطل نہ کر. تو راہ مولا سے شوق ہے منزل نہ کر قبول. لیلا بھی ہم نشی ہو تو محفل نہ کر قبول. اور صبح اگر مجھ سے کہا جبریل نے جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول. کہنا میں جبریل نے آ کے پیغام دیتا صبح اگر کہ جڑا عقل کا غلام ہے نا وہ بندے کا نام رکھیں گے.
کہنا حضور کا غلام تھا، حضور کی غلامی اور یہ فاقہ کشت و موت۔ میں بس ایک بات کی طرف روح زیادہ متوجہ ہو گئی کیونکہ تازہ ہوتا جناب جاؤ گزرا، اور ایک کہتے ہیں نا انہوں نے اقبال نہ بیان کیے، انہیں مسٹر چپس پڑھائیں، اگر اقبال پڑھانا اور صرف ایک جناب اقبال کی نظر میں کبھی اقبال نے اپنے نوجوان مسلموں نے میں نے جناب سارے پیٹر پر نوجوانوں نے خاص اقبال نے گل کی تھی اور کی یہ خطاب تھا نوجوانوں نے مسلم، اور نظم جناب بڑی کمال ہے، اس کے اندر ایک ہے کہتا کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا جدو تھا جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا، کہتا سوچ کا صحیح کہ عمر 17 سال ہوئے لیکن جناب زیادہ بھی شروع اگے لائے ہوں یا جناب امت مسلم اور نوجوانوں نہ بھری ہوئے تو اسرائیل ایسا ہو کے بمباری اور فلسطین کے بچے مار کہنا سوچ کر صحیح اگے کہنا تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے قوم میں تاج سرے دارا۔ اس کی میں تشریف بات جو کرنا آگے سنا دے گا تمتو نہ اپنی آئین خلا کے جہانداری یعنی وہ سہارا آیا اور شکر بانوں کا کہوارا، اور کہنا غرض میں تجھ سے کیا کہوں کہ وہ سہارا نشین کیا تھے جہاں گیر و جہاں دار و جہاں بان و جہاں آرا، اور کہنا اگر چاہوں تو نقشہ پھینک کے الفاظ میں رکھ دوں مگر تیرے تخیل سے ہے وہ نظارہ وہ کتابیں وہ علم وہ موتی وہ کتابیں وہ علم کے موتی وہ کتابیں اپنے آباد کی جو دیکھے اس کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے دیوانہ، اور غنی روز کیا پیرے کنارا تماشا کن کہ نور دیدہ روشن کنا چشمے گلا سارا۔ یہ ایک بات نے سارے مسلمانوں کے بارے میں نوجوان مسلمانوں سے خطاب کیا ہے، اس میں جو اس نے ایک بات کہا کہ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر ڈالا۔ اس کی تاریخ ہے بہت بڑی اس شہر کی، یہ تاریخ یہ ہے کہ جب مسلمانوں کی ایران سے جنگ ہوئی تیسرا بادشاہ سے جنگ ہوئی تو تیسرا بادشاہ جو ہے نا وہ جناب جنگ وہ خود نکلا مقابلے کے لیے اور ادھر سے ایک مسلمان نکلا جناب مجاہد نکلا مقابلے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان مجاہد کو اس کو کہتے تھے مبادرت 1-to-1 اوپن چیلنج جس کو کہتے تھے، ایک بندہ ہر لشکر سے نکلتا تھا اور ایک لڑائی ہوتی تھی، پھر اس کے بعد عام لڑائی شروع ہو جاتی تھی، ادھر سے جرنیل نکلتے تھے ادھر سے بھی جرنیل ادھر سے سپاہی ادھر سے بھی سپاہی، وہ کہتے ہیں مبادرت ہوتی گئی تو جناب ادھر سے وہ نکلا جب ادھر سے مسلمان مجاہد نکلا، اللہ تعالیٰ نے مسلمان مجاہد کو فتح دی، اس نے جناب جب کو ختم کر دیا، اس کا تاج بھی اس کے حصے میں آ گیا، اس کا مال غنیمت جو مبادرت کا مال غنیمت ہوتا تھا وہ اسی کی ملکیت ہوتا تھا جو جناب اس کو جو فاتح ہوتا تھا، یہ قانون تھا جنگوں کا، تو مسلمان نے اس کو مسلمان مجاہد نے اس کو مار دیا اور اس کا سارا مال غنیمت لے کر لشکر میں آ گیا۔ جب کسرا جناب فتح ہو گیا نا، جب ایران فتح ہو گیا تو ایران کا جو کسرا بادشاہ کا محل تھا اس کے اندر صحن میں سنگ مرمر لگا ہوا تھا، اس سنگ مرمر کے سین کے اوپر سارا مال غنیمت جمع کیا، جو کچھ ملا تھا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں میرے حصے میں ایک بالش قالین آیا ہے کسرا بادشاہ کا، میں نے 80,000 درہم کا فروخت کیا تھا، اتنا قیمتی تھا۔ اور یہ ہے مسلمانوں کی تاریخ۔ حضرت فاروق اعظم کو حضرت سعد بن ابی وقاص نے خط لکھ دیا، کہا اے امیر المومنین الحمدللہ ہم نے ایران فتح کر دیا ہے اور کسرا بھی قتل ہو گیا اور یزدر بھی قتل ہو گیا، ہم سارا فتح کر دیا ہے، یہ والے غنیمت میں آپ کے پاس بھیج رہا ہوں، یہ اس کے اندر کسی ایک سپاہی نے ایک کے برابر بھی بڑی بڑی قیمتی چیزیں ان کو وہاں سے ملی ہیں جہاں سے اللہ کے علاوہ ان کو دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، لیکن کسی ایک سپاہی نے بھی سوئی جتنی بدیانتی نہیں کی۔ تو حضرت فاروق اعظم نے دیکھا تو رو پڑے کہ اتنی دیانتدار میری فوج اور میری رایا، تو حضرت مولا کائنات پیچھے کھڑے تھے حضرت فاروق اعظم کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا، کہا اے عمر روتا کیوں ہے جب تو جو بدیانت نہیں تیری رایا کیسے بدیانت ہو سکتی ہے؟ کیا بات! یہ حضرت وہ میں آپ کو سمجھ کو مجاہد کے بارے میں حضرت جناب جب ان کو مل گیا سارا جناب مال غنیمت کسرا کے دربار میں ادھر جناب کو جو فتح ہوا محل اس کے اندر جب سارا جمع ہو گیا تو رات کا وقت تھا، مسلمان ایک جناب سپاہی مجاہد پہرا دے رہے وہاں پر اس لشکر کے اوپر، تو کہتے ہیں کہ فرش کے اوپر کسی چیز سے گرنے کی آواز آئی، اس کی آواز تھنکی اور پھر وہ فرش کے ساتھ گھسنے کی آواز آئی، وہ لڑتا ہوا جناب جا لگا مال غنیمت کے ساتھ، تو کسی نے آواز دی، وہ جو پہرا دے رہے اس نے آواز دی کون؟ اس نے کہا یار خیر آتے نہیں، اس نے کہا کیا کام ہے؟ اس نے کہا یار میری مبادلہ ہوئی تھی 1-to-1 مقابلہ ہوا تھا، اوپن چیلنج مقابلہ ہوا تھا کسرا بادشاہ کے ساتھ، تو مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر فتح دی تھی، اس کا مال غنیمت گھوڑا تھا اور اس کی جگہ تھی ساری چیزیں وہ میں نے جمع کرا دی تھی، یہ تاج میرے پاس پڑا ہوا تھا، یہ تاج واپس لینے آیا ہوں مال غنیمت میں، اور کس حال میں یہ ایسے تاج کو رکھا دوں کھڑے ہو کر اور ٹھوکر لگائی
روتا ہوا جا کر جناب مالک علیمہ کے پاس لکھا تو پھر ایک بار نے کہا تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے ڈالا. آگے سننے والی بات ہے. اس نے کہا مجاہد نے اس نے کہا یار یہ تو بتا تیرا نام کیا ہے, یہ تو بتا تیرا نام کیا ہے. اس نے کہا جھلیا جس وقت سے کام کیتا نا وہ میرا نام جانتا. السلام یہ ہے مسلمانوں کی تاریخ. ہاں یہ ہے مسلمانوں کی تاریخ. لیکن ایک بات کہتا ہے ان کو نہیں بتانا تاریخ کا. یہ حکمت والا ہوتی یہ علم لاہوتی تیرے حرم کے در کا درما نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ شبیر براق میں یہ سرور تیری خودی کے لگے گا نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور خیر نے کہہ دیا لا الہ تو کیا ہے. ابھی سارے سویرے اٹھ کے ہر فجر کے بعد لا الہ کی ضربہ لا رہے ہوتے ہیں تو فرشتے کہتے ہوئے ساڑھے آئے مسلم رحم کہتے ہوئے کہ خیرت نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل. دلوں نے کہا مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. پوری جناب پوری امت مسلمہ صحابہ قبل سے سو رہی اور وہ ایٹم بم نے دھمکیاں دے رہا. کوئی ایک بھی بات کرنے والا نہیں, کوئی ایک بھی بات کرنے والا نہیں. حضرت مسلمانوں کا آیا والے انہیں کیا رومیوں کے پچھلے سالار میں انہیں کیا ہے بھوکے ہو گیا ہو. حضرت جناب خالد سے انہوں نے بھوکے ہو گیا ہو سانو مال دینا روٹی دینا ہر سپاہی کو پیسے دیں گے کپڑے دے جوڑے دیں گے پوشاکاں دیں گے جاگیراں دیں گے خوراک دیں گے سارا کچھ جاؤ واپس جاؤ پانی بجا دیں گے. حضرت خالد سے مریض نے کیا بھوکے کا نہیں ہوئے سانو یہ پتا لگا بھائی رومیوں کا خون بڑا سوادی وہ پینے لگتا ہے. آج ایسی کوئی گل کرنے والا نہیں اس واسطے کہ نہیں ایک بات کرنا قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد سے جان آ جائے یا ہے کرے کرا. لیکن انہوں نے تلوار بھی کرنی دسنی اور یہودیوں نے چھوٹے چھوٹے بچے سکولوں میں اور جناب یہ نہیں کہہ رہے کہ جناب ساری قوم سوے اس کا اپنا کر لے جنہوں کو ہے وہ غیرت مند بنتا ہے. بس ایسی بات ہے. اور یار ساری لوڑ پی تاکہ بغیر اچھے تو بھی بڑھ رہا ساڈا تو سارا ہی ایڈا ڈاڈا ہر شہر سکھا جا اور یہ کوئی بات ایسے ڈائلاگ نہیں ہے. یہ نعرہ حضرت صلاح الدین کے بارے میں کتاب لکھی ہے ہیڈ لائن. یہ بڑا متاثر مورخ ہے. اس نے حضرت صلاح الدین کے کردار کی بڑی کوشش کی ہے لیکن سچ آ کر سچ ہوتا ایک پردے میں نہیں رہ سکتا ایک چھپایا نہیں سکتا. انہیں لکھا انہوں نے صلاح الدین ایوبی کبھی بھی فوجوں میں تعداد اصلے رسد کمک کبھی بھی اسباب ساڑھے نہ ود نہیں ہوا. اسی 20 سفا ہونے سے صلاح الدین ایوبی 4 سفا ہونا سی. انہیں کہا پھر کبھی اس کو جیتے کیوں نہیں ہمیشہ اس کو ہارتے کیوں رہا ہو. انہیں کہا یار ایک وجہ ہے. انہیں کہا کیڑی وجہ. انہیں کہا ایک وجہ سانو سمجھ نہیں آتی. انہیں کہا کی. انہیں کہا صلاح الدین ایوبی کے ہزاروں فوجی ہزاروں جناب جنرل اور جناب سینکڑوں انہیں جناب کمانڈر سارے شہید کر دیتے تھا اور سب کے سفر بار بار نظر آنا شروع ہو جاتا تھی. انہیں کہا تھوڑی شکست کیوں ہوتی تھی. انہیں کہا صلاح الدین ایوبی کی فوج نعرہ تکبیر لگتا تھی انہوں نے شہید ہوئے اور بھی اٹھ کر لگا کر سکے. میں تو ہم زیادہ سنا دے گا نہیں دلیر والی ہے تاکہ امت مسلم کے نوجوان دلیر ہو. سب بھریا پیا جا کے دیکھ لینا لاہور کا سب سے بڑا جناب قبرستان میں میانی صاحب بھریا پیا اے جناب ریٹائرڈ بریگیڈیئر کیا ریٹائرڈ لیفٹیننٹ کیا ریٹائرڈ جناب جسٹس کیا جناب فلانے علامہ کیا فلانے صحابہ جناب سارے کچھ اے جناب بیٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے اور قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. شمع بھی جلا ہو تو ڈالا نہیں ہوتا نہ شمع مزار تھی نہ کوئی سودوار تھا. تم جس پہ رو رہے تھے وہ کس کا مزار تھا. ایک کوئی نہیں سمجھا بات پتہ نہیں کتنی دیر قبر چھوڑا اور کتنی دیر کوئی پتہ ہی نہیں کتنی دیر قبر چھوڑا قبر جو سے قبر بن رہی ہیں. اے میاں صاحب بھریا پیا لیکن ایک قبر ہے جو آدمی کی جس قبر کو علم دین کر دے کیا یہ زندہ رہ سکتا قیامت تک ہے جس قبر کو جناب داتا جی میری بھی قبر کہہ رہے ہیں. ہاں
دوسرا وفا اسے کوئی کسی شاید زیادہ مول نہیں اسے وفاواں کا مول ہے کی مول ہے وفاواں کا مول ہے اور اس شرط کا کہ محمد سے وفا دوں گے اور اس کا معیار کم از کم امیر المجاہدین ہونا چاہیے کم از کم ممتاز حسین قادری والا ہونا چاہیے کم از کم غازی الدین شہید والا ہونا چاہیے کم از کم غازی عبداللہ شیشان جتنا ہونا چاہیے کم از کم غازی عامر عبد الرحمان جتنا ہونا چاہیے اور موت کو بعد ہی پڑھا یار مجھے ایک گل دسو ابھی سارے ایسے بیٹھے ہیں اور صدیاں بعد اسی مسلمان الحمدللہ اسی حضور کے غلام ہاں جب حضور کا نام آتا تو اہم جناب سینے مچر اٹھتے ہیں کہ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہو جب فرشتے پوچھنا بات ان کا تقول فی حق حاضر رجل دس دنیا دینے کے بارے کی کہنا رہنا ہے جیسی کہنا واہ واہ دیکھ ایسی سرور کو ہوں کہ مالک و مولا کو ہوں کہ اور مالے خلیل کا اور تیرے تو بس ایسے تناہی سے ہے بڑی حیراب ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے اور اعلیٰ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں حضرت کی شعر ہے اگے بابا جی پنجابی کہتے سن ذرا جب فرشتے نے پوچھا نا بات کون کا سکون اسی حق کے حاضر حضور دماغ کرنا ذرا رک جاؤ ہونے والا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ پیش نظر رہے وقت نظار سے روز حشر قبل سے پلتی جب ہوتی گزر سب کھوٹیاں سیسن تب کریاں لاہو مخت و مخطط برد یمن من بھاوری جھلک دکھلاؤ سجن اور مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن جو ہمرا آبادی سن کریا انہیں سکھدیاں دے گرناندیاں دے لکھواری سکے جانیاں دے انہیں برکیاں مستقامیاں دے شاہ بطری آمن و گھڑیاں الطیف سلام من طلاتی ہی وشرف بدا من غفرتی ہی وسکرت ہونا من نظرتی ہی نینا دی فوجاں دن چڑیاں دوبرو گوش نکھان دفن جب لوکے ملا دے پیر پھٹر لپسوں کھاتوں کے لال یمن کٹے دن موتی دی ہیں لڑیاں انہیں سکھدیاں دے گرناندیاں دے لکھواری سکے جانیاں دے انہیں برکیاں مستقامیاں دے شاہ بطری آمن و گھڑیاں سبحان اللہ ما سبحانکا ما سبحانکا ما سبحانکا کسی میں علی کسی تیری صلاح استاد حکیم سے جا رہے ہیں ایک بات سارا مقصد اتنا کہ آپ سورج کو پتا دے بھائی ہاں جیسے بھی کسی نے پوچھا نا بابا جی بولے کیا دسو اپنے بچے کو جناب مغربی تعلیم دینے واسطے باہر بھیجنا چاہیے باہر فلاں بابا جی نے کہا بھیجنا ضرور چاہیے لیکن تیرا بچہ دنیا کے کسی ایئرپورٹ کے اترے تو دیکھنے والا کبھی محمد عربی کا غلام بات ضرور ہے یار مسلمان ضرور رہنے دو کی چاہتے ہو قبر کا میں اپنی تعلیم کر دو کہ قرآن کی کہنا حدیث کی کہنی حضور کا فرمان کی کہنا ایک بات کو ہاتھ چکن جو بھی نہ نہیں ایسے ہو گیا تعلیم پڑھا کے اس کو ایسا پیزاب دے دے کے ساڑھے سامنے مسلمانوں کے بچے کھڑے ہو کے کہتے ہیں جناب یہ کیسے ہوا یہ کیوں ہوا اسلام تو امن کا درس دیتا ہے میں نے کہا اسلام امن کا درس دیتا ہے جب بیت المقدس میں صلاح الدین ایوبی داخل ہو رہا ہو اس سے اسلام امن کا درس دیتا ہے سارے جرنیل گرفتار ہوئے سامنے آ جائیں صلاح الدین ایوبی کہے میں نے آج پتا ہے مکہ کا منظر دہرانا ہے لا تشریف آ رہے تم جاؤ جاؤ سارے بھاگ جاؤ تم سب کو معافی ہے لیکن وہ سامنے پرنوس آ جائیں ریجنارڈ آ جائیں اس نے کہا تم کیسے پرنونی علی محمد تم کیسے پرنونی علی محمد مسلمان حاجی نے قافلے پہ حملہ کر کے اور صلیبی جرنیل کی انہوں نے مسلمان حاجی نے قافلہ سکا ہے جہاتے جا رہے تھے اس زمانے میں پیدل منہ کھڑے گھوڑے سے جانے سن جو پورا قافلہ سکا ہے کہ انہیں جا کے حملہ کر دیتا نہتے مسلمان حاجیوں سے تھے اور انہیں جناب تلوار چلائی سارے میں شہید کیا کچھ اندھیرے دفعہ چھٹے نکل گئے انہیں جناب اٹھانا لائے گا دلو نہیں علی محمد ملاؤ اپنے نبی کو تھوڑی مدد کرے کہ صلاح الدین ایوبی سوچتا رہے انہیں کا ڈھا چڑھے گا ملے محمد نبی بھی جناب غلام کی تلوار سے کیسے دن آئے گا نا ایک مار کا ہندی میں گرفتار ہو گیا سارے جگہ گرفتار ہو گئے ایسا آج تک ہے نا انہوں مار کا ہندی کا اور جب سارے جنرل گرفتار ہو گئے سامنے صلاح الدین کی رجا بھی تیرے منافی کا جس طرح میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فتح مکہ کے دن سارے آدائے دین نصرت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے تو میں لا تشریف آ رہے تم جاؤ جاؤ تو ہم کو سارے نس جاؤ جب وہ سامنے آنے کا سارے معافی ہے تیروں نہیں تو بہ جا این صلاح الدین ایوبی نے تلوار کبھی پوری فوج لڑا لگتی ہے انہیں کہنا اسی
ساری جگہ جناب جھگڑ لڑ گیا یار انہوں تاسا مارنا یہ گستاخ رسول ہے انہوں نے جان دیا انہیں رسول کا نام لیا سی اور حاجی نے شہید کیا کہ بلاؤ محمد کو حضرت صلاح الدین ایوبی نے کیا حضور نے میرے بھیجا ہوں تک تو وہ تو روڈ پٹر لگ گیا ساری فوج نے مسلمانوں کی لڑا جاتے انہوں نے کہا مارنا ہے تو اپنے حق نال انہوں نے کہا بھائی وہ اتنی فوج ہے ساری تو نہیں مار سکتی انہوں نے کی انہوں نے جناب اسے پلر نہ بند دیتا ایک چوکرا بند دیتا صلاح الدین ایوبی کا پوری فوج جو وہ اس کے اتنے پڑے تھوکے ساری فوج بند دیتا انہوں نے کہا جناب اچھی یہ تو ہو گے نا کیا مزہ آ کر حضور نے کہا حضور تھوڑا استاد پکڑے سی کر لے پھر اثر چکے تھے اس سے پھر صلاح الدین ایوبی نے اپنی تلوار نال دستے لایا انہوں نے کہا ہوتا حضور نے میری امت کا مددگار بنا دیا اور اے تاریخی اے نہیں دسن گے اے کبھی نہیں دسن گے اے ہوں شاید قوم دیکھ رہے ہوئے بچے اے تو کل تک تصا دیکھا عثمان نے دیکھا عثمان دیکھا یہ جڑا عثمان حقیقی ہے نا جڑا سلطنت عثمانی یہ جناب اداکاری ہے نا جڑا عثمان سی عثمان سلطان عثمان جس دن یہاں سے سلطنت عثمانی بڑی اس کی تعلق بات سناؤں ایس خلیفہ عبدالحمید ثانی کے آخری دور اتنا جدو بھی کوئی شبیر انہوں نے آج ملنا ہوتا تو جناب انہوں نے پرچم ترکی کے پرچم میں چمتا خلافت کے پرچم میں چمتا تو دو شبیر اکٹھے ہو جانے کے جا رہے ہیں ترکی کی تماشا لایا گیا کہ جناب یہ اپنا پہلے پرچم چمانے پھر جناب یہ گل کرتے ہیں شبیر نال انہوں نے کہا چپ کر جا مسلمان ڈھیلے جائے گا انہوں نے کہا کی ہویا انہوں نے کہا جدو سلطان عثمان سی نا وہ اپنا بوٹ اگے کرتا تھی شبیر چومتا سی پھر گل کرتا اے ہے مسلمانوں کی شان سی لیکن رخ مشرق کو بدل دیا تو نے مغرب اور تیری ہوا سے بچائے خدا زمانے کو آخری بات سلطان محمد فاتح کی اس لیے میں قوم کے نوجوانوں سے خطاب کر رہا ہوں اور قوم سے خطاب کر رہا ہوں کہ امت مسلمہ کو دلیری اپنے اندر لانی چاہیے کم از کم یار ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم اپنے حکمرانوں سے تو مطالبہ کر سکتے ہیں کہ جاؤ فلسطینیوں کی مدد کرو ہم نے تمہیں پالا ہے بجٹ دیے ہیں اپنی جیب کاٹی ہے ہم نے بھوک برداشت کی ہے ظلم برداشت کی ہے تمہارے غلط فیصلوں کو ہم نے ہمیشہ قبول کیا ہے اور ان کو ہمیشہ اچھا بنا کے پیش کیا کہ شاید کوئی اس میں بہتری ہوگی لیکن کس دن ہوگی کب ہوگی وہ بہتری کس دن تم کہتے ہیں ہم اخلاقی سفارتی طور پر میں نے کہا اخلاقی طور پر وہ تم سے بہتر ہے اس ٹائم سفارتی طور پر وہ تم سے بہتر ہے اور جناب دینی طور پر تم سے بہتر ہے انہیں تمہارے اسلحے کی ضرورت ہے اگر دے سکتے ہو تو بات کرو ورنہ ایسے ہمیں نا امید اور جناب نا بے یقینی میں نہ داخل کرو کہ ہم بے یقین ہو جائیں کہ اب صلاح الدین ایوبی کا وارث کوئی نہیں آنا صلاح الدین ایوبی کی بات مکمل کر دوں اسلام امن کا درد کب دیتا ہے جب مارکا حسین میں فوجیں کھڑی ہو تب اسلام امن کا درد دیتا ہے نہیں تب تو جناب صلاح الدین ایوبی نے تمام محدث بلائے مفسر بلائے کہا پہلی صفوں میں کھڑے ہو جاؤ اور ان کو سناؤ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر ان کو یہ جہاد والی آیتیں پڑھ کے سناؤ اور جب صلاح الدین ایوبی فاتحانہ انداز میں بیت المقدس میں داخل ہو رہا تھا تو پوری جناب فلسطین کی قوم پوری یروشلم کی قوم ساری امت آئی تو مسلمان بیٹیاں بھی آ گئی انہوں نے اپنے سروں سے کپڑے اتار کرنا صلاح الدین ایوبی کے جناب گھوڑے کے آگے پھینکے کہ ہماری عزت بھی تو اس پر قربان تو نے مسلمانوں کو بیت المقدس فتح کر کے دیا ہے تو صلاح الدین ایوبی نے اپنے گھوڑے کی جناب میں کھینچ لی اور کھینچ کے نیچے اترا اور دوپٹے کو اٹھا کر اپنی آنکھوں پر اور سر پر لگایا کہنے لگا یہ حضور کا غلام آیا ہے ان دوپٹوں کو پاؤں کے نیچے روکنے نہیں ان کی عزت اور بڑھانے کے لیے آیا ہوا سلطان محمد فاتح کی بات میرے آقا نے حدیث قسم دنیا اپنے نماز سے سن رکھی ہے میرے آقا نے فرمایا جو قسم دنیا کو فتح کرے گا اس پر چڑھائی کرے گا وہ جنتی لشکر ہوگا سلطان محمد فاتح نے اپنے والد سے ناراضگی لے کر اور قسم دنیا پہ چڑھائی کر دی وہ ساری تاریخ لکھی ہوئی ہے لیکن مسٹر چپس پڑھنے والوں کو تو تاریخ نہیں نا یاد کہ اس نے خشکی پر جہاز کیسے چلائے اور پھر جا کر جناب چاروں طرف سے اس کو کیسے گھیر لیا جب سلطان فاتح اندر داخل ہوا نا قسم دنیا کے تو پیچھے پورا لشکر اور روتا ہوا اندر داخل ہوا کہنے لگا یا رسول اللہ آپ امام الانبیاء آپ حبیب کبریا آپ نے فرمایا تھا کہ جو لشکر کو دنیا فتح کرے گا وہ جنتی لشکر ہوگا یا رسول اللہ یہ جنتی لشکر آپ امام الانبیاء انبیاء کے سردار فرمایا یہ جنتی لشکر اور اس لشکر کا میں چھپا سالا یہ ہے مسلمانوں کی تاریخ اور روتا ہوا کہ یا رسول اللہ آپ امام الانبیاء آپ نے فرمایا یہ جنتی لشکر تو یہ لشکر جنتی اور میں اس کا چھپا سالا یہ ہے مسلمانوں کی شان لیکن
انشاءاللہ ہم ایک بات کہتے ہیں نا امید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، نا امید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں راہی. اور ایک بات کہتا ہے دارا اور سکندر سے وہ مرد فقیر ہونا، دارا اور سکندر سے وہ مرد فقیر ہونا اور جس کی فقیری میں بو اسد اللہ. مولا کائنات کا بیٹا کوئی جناب صوفی ہو سکتا، کوئی پیر، کوئی عالم، کوئی زاہد، کوئی متقی، کوئی جناب فاضل، مولا کائنات کا بڑا. لیکن جب خیبر جناب آیا نا امر کے لفظ بہت این بات کے مولا کائنات کو آیا نہیں کیا کہ ایسے بڑے صوفی لوگ ہونے ہیں. فرمایا کہ تم جناب مرحبا نا اللہ جی سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام رکھا جھاڑیوں کا حیدر. اور جدو جناب خندق عمر بن عبد الہد آ گیا خندق کراس کر کے اور مولا کائنات حضور عرض یا رسول اللہ میں اس سے مقابلے جانا. ایسے جڑا مقابلہ ہوا نا حضرت مولا کائنات اور عمر بن عبد الہد کا یہ بڑا سننے والا. مولا کائنات کے سامنے کیا کہ انہوں نے کہا کس کی ضرورت ہوئی جڑا عمر بن عبد الہد کے مقابلے جایا. فرمایا علی ابن ابی طالب. فرمایا میں علی ابن ابی طالب آیا. انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے کہا یار ابو طالب میرا بڑا یار تھی کہ تو کا میرا بھتیجا لگ گیا میں تیرے نال نہیں لڑنا. تو مولا کائنات نے پتہ کیا فرمایا بھتیجے نے چھاڑ تو حضور کے مقابلے جایا علی نے تینوں بڑھنا. مسلمانوں کو کمزوریاں سکھانے ساڈا پہلوان ساڑھے چوبے میں نعرہ حیدری نہ لاوے تو خون سے جوش ہی نہیں آنا. ساڈی تو پہلوانی نعرہ حیدری کو چکاؤں تیز آپ کے پاس بن لگے اے نعرہ تکبیر. میں کہا نعرہ تکبیر کی ضروری ہے، نعرہ رسالت کی ضروری ہے، نعرہ حیدری کی ضروری ہے، نعرہ تحقیق کی ضروری ہے. ہاں یہ سارا کچھ ایک جوش پیدا کرتا، ایک اور سنانا کرتا جوش پیدا کرتا. گل بات کرنی لمبی ہو جائے. سبحان اللہ. مولا کائنات کے جو عمر کے لفظ بولتے مقابلے جائے اور کہنے ہیں صحابہ کہنے ہیں دھول اٹھی، مٹی اٹھی، گھوڑے جناب گم ہو گئے، تلواریں چڑھ کے بجلی جس طرح چمک رہی ہے اس طرح تلواریں چپکیاں ٹکراؤں کی آواز آئی. پھر کہتے ہیں جب دھول آہستہ آہستہ تھمنی شروع ہوئی نا تو مولا کائنات فاتح ہر انداز باہر نکلے اور مولا کائنات نے جب انہوں ضرب حیدری لائی نا عمر بن عبد الہد اے تاریخ نے دیکھا کہ سر سے واڑوں تو لے کے اے دم تک اے جی ریڑھ کی ہڈی ہوئی ہے اس آخر تک ایک جناب پیچھے تلوار گزر گئی این آر پار جب گزری تو انہوں سمجھ گئے جو این قدم لینے کی کوشش کی تھی تو ایک حصہ ادھر گیا اور ایک حصہ ادھر گیا اور مولا کائنات تو حضور کے سامنے اس طرح چلتے ہوئے آئے فاتح ہر انداز کہ میں آقا نے فرمایا درب علی یوم الخندق کے افضل میرے بات ثقلین. فرمایا علی نے کہی درب لائی نا عمر بن عبد الہد ایک ثقلین کی بات کرنا. ہو گیا سی گھر آ گئے پھر سانو پتہ لگیا کہ اے غلاموں کا یہ مطلب ہے کہ ناقص کتاب سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کے آداب. ایسی اور جناب اقبال کہنا سننا تحقیق حاضر کے گرفتار غلامی سے بدتر ہو گئی. اے جناب میرے سارے غلام بننا انہوں نے جناب چور کی دنیا میں بنا لیا. ہونا کیا ہے ایک دوسرا جناب کی کتا اسی بانو آتے ڈالر دینا تھوڑے کو چل رہا بیٹھ والے کافی نہیں آتے یہ حضور غلام کافی نہیں آتے. انہوں نے کہا کافی بڑا کرتے ہیں جیلوں میں بھی پاتے ہیں پرچے بھی کرتے ہیں بہت شیڈول بھی لاتے ہیں جناب جگہ سے جناب شیلنگ بھی کرتے ہیں. انہوں نے سارا انہوں نے جیلوں میں لے جاتے ہیں گال گوشی میں پا جاتے ہیں. انہوں نے کہا باہر نکلنا سے ہیلی کاپٹروں سے گولیاں مارتے ہیں شیل مارتے ہیں تیزاب سکتے ہیں انہوں نے شہید کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا کسی میرے قابو کیوں نہیں کرتے. انہوں نے کہا ایک گل سمجھ نہیں آتی ہے جو لبیک کا نعرہ لگتا ہے جو ہر چیز کٹھی ہو گئی ہے. انشاءاللہ پاکستان کے اندر جڑا ظلم کا نظام ہے حضور کے نعرے بنائے ہونا چاہیے.